بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ سورۃ الزخرف کی یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دلیل نقلی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس موقع پر، اس مقام پہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ماقبل میں یہ مضمون ہے کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، مشرکین آباء و اجداد کی پیروی کو اپنی دلیل بناتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء کو جس طریقے پر پایا ہے بس ہم اسی کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آباء و اجداد میں تمہارے سب سے بڑے معتبر جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ میں بیزار ہوں ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اگر تم واقعی آباء و اجداد کے پیروکار ہو تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس موقف کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ وہ تو تمہارے جدی امجد ہے، تم نے اگر نمونہ اسلاف کو بنانا ہے تو اسلاف صالح کو نمونہ بناؤ۔ تم نے تو اسلاف بد کو اپنے لیے نمونہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر، وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کے قائل اور جن کے ساتھ عقیدت مشرکین مکہ کو بھی تھی، یہود اور نصارہ کو بھی تھی۔ یہودی بھی انہیں عظیم پیغمبر مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ایک سب کے متفق شخصیت ہے، ان کا عمل اور ان کا واقعہ اس مناسبت سے ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب کہا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں، مما تعبدون، ان معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ براء یہ اصل میں مصدر ہے، یعنی براء کا مطلب ہے براءت، براء براءت، بیزاری۔ اب اننی براء کا لفظی ترجمہ تو یوں ہوگا کہ بے شک میں بیزاری ہوں،
بے شک میں براءت ہوں. مگر مراد کیا ہے کہ اننی ذو براء، اننی ذو براء، میں بیزاری والا ہوں. ایک بیزاری ہے اور ایک بیزار ہے. برا کا معنی بیزار نہیں، برا کا معنی بیزاری ہے، یہ مصدر ہے. مگر یہاں یہ مصدر جو کہ وصف کے لیے آتا ہے، یہاں اس کا مفہوم ہے بیزار. براءن یعنی ذو برائن، بیزاری والا. مگر اس مصدر کا جو استعمال ہوتا ہے اس میں بڑا مبالغہ ہوتا ہے. یعنی اگر ایک شخص عدل و انصاف والا ہے تو کہتے ہیں کہ زید عادل، لیکن ان کی اس عدل اور انصاف کو جب مزید مبالغہ سے بیان کریں گے تو یوں کہتے ہیں کہ زید عدل، زید عدل ہے. زید اتنا عادل اور اتنا انصاف والا منصف ہے کہ گویا وہ خود عدل اور انصاف ہے. یہ مزید اس کے اندر مبالغہ اور تاکید پیدا کرنے کے لیے پھر مصدر کا استعمال ہوتا ہے. تو اننی براءن، بے شک میں بیزاری ہوں، یعنی میں اتنا بیزار ہوں، اتنا بیزار ہوں کہ گویا میں خود بیزاری ہوں. اس کو کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ تاکید اور مبالغہ. اننی براء مما تعبدون، ابراہیم علیہ السلام کا بیانیہ یہ تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، تم جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں، تمہاری غیر اللہ کی عبادت سے میں بیزار ہوں. کفر اور کفریات اور کافرانہ معبود سے بیزاری یہ سنت الانبیاء ہے. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر اس اللہ سے بیزار نہیں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا. فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، بس بے شک وہ اللہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. اب یہ الا الذی جو اللہ ہے، یہ اللہ استثناء ہے. اب مشرکین اپنے معبودوں میں اپنے بتوں کو اور یا دوسرے معبودان باطلہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی تو بڑا معبود مانتے تھے. تو استثناء متصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یعنی مما تعبدون، تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں. اب تمہارے معبودوں میں تو اللہ بھی شامل ہے. تو الا الذی، مگر اس اللہ سے میں بیزار نہیں جس نے مجھے پیدا کیا. اور خالق اللہ کو مشرکین بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو مشرکین خالق اور رب مانتے تھے. دوسرے معبودین کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ہمارے شفعاء ہیں، وہ ہمارے سفارشی ہیں، اور خالق رب اللہ کو مانتے تھے. یا یہ جو اللہ بمانا غیرہ کے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہی اللہ میری رہنمائی کرے گا. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 78 میں ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیان میں یہ جملہ موجود ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے.
یہاں وہی طرز استدلال ہے کہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. اب جو میرا خالق اور فاطر ہے، فطرنی، فطرہ کا اصل معنی ہوتا ہے پھاڑنا، شق کرنا، چیرنا. تو جس ذات نے عدم کے پردے کو چاک کر کے وجود بخشا وہ فاطر ہے. تو خلقت یہی ہے. اب فطرنی جو خالق اور فاطر ہے، اور فإنه سيهدين، یہ دوسری دلیل ہے کہ وہ ہادی اور مرشد ہے. یہدین گویا کہ اللہ تعالی کی بندگی اور عبادت کی اس آیت میں دو دلائل ہے کہ وہ خالق و فاطر ہے اور وہ ہادی اور مرشد ہے. یہاں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت سے مراد اصل پیدائش کے بعد رفتہ رفتہ جو انسان کی رہنمائی ہوتی ہے اور اس پر استقامت ہوتی ہے، وہ استقامت ہدایت ہے. فطرنی ماضی کا صیغہ ہے اور سیہدین مضارع کا ہے. مجھے پیدا کیا اور پھر وہ مستقل وقتاً فوقتاً آئندہ بھی میری رہنمائی کرتا ہے، کرے گا. سیہدین. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور بنا دیا اسی کلمے کو، اسی توحید کو، اسی برات کے اعلان کو، کلمتم باقیتن، ایک باقی رہنے والی بات، فی عقبہ، ان کی اولاد میں. وجعلہا میں یہ جو جعلہ ہے اس کے فاعل کے بارے میں دو قول بن سکتے ہیں. یا تو یہ کہ اللہ نے بنایا اس کلمہ توحید کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جاری، ساری اور باقی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان توحید اور یہ اعلان براءت، اس کو اللہ نے اولاد میں بھی جاری رکھا. جاری رکھا کا مطلب تکوینی اعتبار سے یہ نقل در نقل چلا آ رہا ہے، اور شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشروع اس وقت سے قرار دے دیا تو وہی شریعت، وہی توحید، وہی احکام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبروں کی زبانی یہی بیانیہ چلتا رہا. وجعلہا اللہ نے بنایا، اور وجعلہا ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کو، اسی توحید کو اپنی اولاد میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے باقی رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی تو اس وقت اولاد سے کہا میرے بعد تم کس چیز کی بندگی کرو گے؟ اولاد نے یہی جواب دیا کہ تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے رب کی اور الہ کی ہم عبادت کریں گے. تو اولاد میں باقی رکھنا یعنی اولاد کو ہی اس کی وصیت چھوڑنا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کو اللہ نے تکوینی طور پر جاری ساری رکھا. یہ وہ کلمہ ہے جس کی شریعت
ہر شریعت میں حکم صادر رہا، یہ وہ کلمہ ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں وصیت کی، اور متداول اور محفوظ رہا، اور ورثے کے اندر اولاد میں اور اپنے پچھلوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے ہی کو رکھا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اللہ نے اسی کلمہ برات کو باقی رہنے والی بات بنایا ان کی اولاد میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمہ برات کو جاری رکھا اپنے پچھلوں میں۔ جعلہا کی جو ہاں ضمیر ہے، اس سے مراد یہی کلمہ ہے، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی۔ یہ جو ان کا بیان تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اللہ کے، یہ لا الہ الا اللہ ہی ہوں، اننی براء مما تعبدون، یعنی لا الہ، میں تمہارے معبود سے بیزار ہوں، یعنی لا الہ، لا الہ اور اننی براء مما تعبدون کا مطلب ایک ہے، اور الا الذی فطرنی یعنی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اسی لا الہ الا اللہ کے کلمے کو باقی رکھا بذریعہ وصیت، اور اسی طرح بذریعہ دعا کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بلکہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے رب ان میں رسول مبعوث فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں دعا کے ذریعے اس کو باقی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو یہ وہی پیغمبر تو ہے، تو تمہارے جد امجد کا منشور یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، اور اسی منشور کو اللہ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جاری رکھا۔ یہ تو تمہارے جد امجد کی وصیت بھی ہے اور ان کی دعا بھی ہے، اور وہ دعا خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول ہوئی۔ اب تم اپنی جد امجد کی دعا اور دعا کی تاثیر اس کا ہی انکار کرتے ہو، اور دعویٰ یہ کرتے ہو کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، ہم آبا کے طریقوں پہ جا رہے ہیں، تو یہ تمہارے آبا ہی تو ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ، ہم ضمیر سے مراد یہی عاقب ہی ہے، یہ جو عاقب ہے، عاقب یہ اولاد ہے۔ اللہ نے اس کلمے کو اولاد میں جاری رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی وصیت کی تاکہ ان کی اولاد، ان کی نسل اور پچھلے لوگ یرجعون، رجوع کر لے اسی کلمہ برات، کلمہ توحید کی طرف، اور تاکہ وہ اسلاف کی طرف رجوع کریں۔ اچھے اسلاف اور سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا تو ٹھیک ہے، لعلہم یرجعون، اسلام کی طرف، کلمہ توحید کی طرف، اپنے اسلاف صالحین، سلف صالحین کی طرف، ان کی طرف پلٹے۔ لعلہم یرجعون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون الی عبادتہ ویلجؤوا الی توحیدہ،
فی سائر شؤونہم، تاکہ اولاد اور آئندہ نسلیں وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف پلٹے اور اللہ کی توحید پر مجبور ہو کر اس کی طرف تمام معاملات میں وہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر لوٹ آئے. اسی طرح لعلہم یرجعون، یعنی لعل من اشرک منہم یرجع بدعاء من وحد منہم. اولاد میں بھی اللہ نے اس کلمہ توحید کو اس لیے جاری رکھا تاکہ اولاد میں جو موحدین ہیں وہ ان مشرکین کو دعوت دیں اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ مشرکین پلٹ آئیں. اس کے لیے بطور سند، بطور تاکید اللہ نے ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں اسی کلمہ توحید اور کلمہ براءت کو جاری ساری رکھا. یہ اتباع الآباء والی دلیل پر بڑی شد و مد کے ساتھ رد ہے کہ اگر اسی پر تم قائم ہو آباء کی بات پر تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر جد امجد تو کوئی نہیں، اور پھر انہی کا یہ سلسلہ کلمہ براءت کا تو چلتا رہا. مگر تم تو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم آباء کی اتباع کرتے ہیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ میں نے ان لوگوں کو دنیا کا فائدہ دیا اور ان کے آباء کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آیا قرآن، ورسول مبین، اور کھلا اور ظاہر رسول آیا بیان کرنے والا. مبین وہ رسول جنہوں نے ان کو توحید کھل کر بیان کی اور جنہوں نے اللہ کے احکام واضح بیان کر دیے. تو اصل وجہ انکار یہ نہیں ہے کہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی وصیت یا یہ دعوت چلتی نہیں رہی. اصل وجہ انکار کہ مال و متاع اور دنیا کی فراوانی نے ان کو غافل کر دیا، اور جب ان کو دنیا دی گئی تو وہ سمجھے کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا ہے. انہوں نے معیار اسی کو بنا لیا کہ جب مال و متاع ہمارے پاس ہے، سرداری ہمارے پاس ہے، تو بس ہم حق پر بھی ہیں. اور بل کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ جاری رہا تو اس لیے تاکہ ان کو دعوت دی جائے اور وہ مان جائے، تو کیا وہ پلٹے؟ لعلہم یرجعون، تو کیا وہ پھر پلٹے؟ تو جواب ہے نہیں پلٹے، بلکہ میں نے تو ان کو دنیا دی تھی تو دنیا میں غافل ہو گئے. بل متعت، بل کا یہ مطلب ہے کہ لوٹے نہیں، پلٹے نہیں. یہاں تک کہ حق اور قرآن اور آخری رسول کی بعثت ہو گئی اور وہ اسی دنیا داری میں کھو گئے. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق قرآن آیا، توحید، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں. اب دو چیزیں ان کے پاس آئی، ایک حق قرآن اور ایک رسول. تو اب قرآن سے تو وہ مقابلہ کر نہیں سکے اور کلام تھا بڑا اثر انگیز، یہاں تک کہ خود بھی راتوں کو جا کے چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، اس کی فصاحت سے متاثر تھے. تو پھر الزام یہ لگایا کہ تاثیر اس میں ہے، ہم مانتے ہیں، ہم بھی متاثر ہوئے، لیکن یہ جادو ہے.
ھذا سحر، لیکن وَإِنَّا بِهِ کافرون، ہم متاثر بھی ہے، تاثیر بھی ہے، لیکن ہے جادو، لہذا ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو حق کے ساتھ تو انہوں نے یہ رویہ رکھا، حالانکہ سحر تو ایک گندگی ہے، اور ساحر تو گندا ہوتا ہے، اور قرآن جیسا پاکیزہ کلام اور پیغمبر جیسی پاکیزہ شخصیت، آپس میں اس کی کیا میچ ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ یہ اب ایک اور اعتراض مشرکین کا تیسرا جو اس صورت میں آ رہا ہے، اور انکار کی وجوہات میں سے ایک سبب یہ، ایک تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہمیں روک دیتا، ہم جو کفر و شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اب یہ تیسرا سبب انکار، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور کہنے لگے، کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، ایک بڑے آدمی پر، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر اس قرآن کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ یعنی یہ وحی کسی امیر آدمی پر نازل کیوں نہ ہوئی؟ قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہے، قریتین مکہ طائف۔ تو رجل من القریتین، ایک آدمی دو بستیوں سے تو نہیں ہوتا، ایک آدمی تو ایک بستی سے ہوتا ہے۔ علی رجل من احدى القریتین، کہنے لگے ان دو بستیوں میں سے، مکہ یا طائف، ان دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی کے کسی بڑے آدمی پر، بڑے سے مراد امیر آدمی پر، عظیم کا معنی هو الذي يكون كثير المال والجاه، مال اور جاہ و جلال، سرداری، صاحب حیثیت، ان کے نزدیک تو یہ عظیم تھا۔ عظیم وہ ہے جس کے پاس مال پیسہ دولت زیادہ ہو تو وہ کہتے تھے عظیم ہے۔ تو مکہ اور طائف میں بڑے عظیم لوگ ہیں، یعنی بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے مال والے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑی جاہ و جلال اور سرداری والے ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ رسالت ایک عظیم منصب ہے تو یہ عظیم شخص پر ہونا چاہیے، اور عظیم تو ان کے نزدیک وہ ہے جو امیر ہو۔ تو اعتراض یہ کہ لولا بمعنی حلا۔ اب دیکھیں پچھلی آیت میں حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ایک حق آیا تھا، ایک رسول۔ تو حق کے بارے میں قرآن اور رسول، قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، اور رسول کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ رسالت، منصب رسالت کسی عظیم آدمی پر، امیر آدمی پر کیوں نہیں اتری؟ تو وقالو کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ وہ اعتراض علی القرآن تھا، یہ اعتراض علی الرسول ہے۔ اور یہ بالکل سرمایہ دارانہ ذہنیت والی بات ہے، یعنی کیا جاؤ ریاست جس کے پاس ہوگی تو وہ نبی ہوگا؟ یہ تجلیل اور تعجیب کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ۔ مکہ میں مفسرین نے مثال پیش کی ہے، جیسے ولید بن مغیرہ
اور عتبہ بن ربیعہ یہ بڑے امیر تھے. بطور مثال ہے، یا طائف کے اندر عروہ بن مسعود ثقفی یا حبیب ابن عمرو ثقفی بڑے بڑے سردار تھے. تو ان بستیوں میں کوئی امیر آدمی اس پر اس کا نزول نہیں ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عظیم شخصیت ہے، ہر اعتبار سے لوگ ان کو امین اور صادق کہتے تھے. اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی دیانت، اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے تو سب سے بڑے عظیم تھے، مگر کافرانہ ذہنیت میں تو اخلاق اور کردار کے بجائے مال اور متاع اور پیسہ اور مادے پر نظر ہے. یہ تو بڑے مادہ پرست لوگ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو یتیم تھے، یہ تو بکریاں چراتے تھے، ان کو تو ان کے نسبتاً مفلس چچا نے پالا، تو یہ تو امیر اور عظیم اور وہ نہیں ہوئے. حالانکہ نسب بھی عظیم، حالانکہ اخلاق بھی عظیم، کردار بھی مانا ہوا، لیکن اس کو پھر بھی وہ عظیم نہیں مانتے تھے. اور مطالبہ یہ تھا کہ رسالت کا یہ عظیم منصب کسی ام سردار کو، امیر آدمی کو کیوں نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ تیرے رب کی رحمت کو کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یہ ان کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے تو نبی بنا دے، یہ کام ان کا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا. اور اسی جواب کو پھر آگے ذرا تھوڑی اور تفصیل سے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.